السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا بهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 620 ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 28 کی آج تشریح کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا، اور جب، فعلوا وہ کرتے ہیں، فاحشتاً کوئی بے حیائی، قالوا تو کہتے ہیں، وجدنا ہم نے پایا، علیہا اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو، واللہ امرنا اللہ نے ہمیں حکم دیا، بہا اس کا، قل کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یأمر حکم نہیں دیتا، بالفحشاء بے حیائی کا، اتقولون کیا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما وہ باتیں جو لا تعلمون تم نہیں جانتا۔ ترجمہ یوں، اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کام کرنے کا حکم ہرگز نہیں دیتا، بھلا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات یہ کہ جب یہ مشرکین کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا اور اللہ نے ہم کو یہی حکم دیا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا کام کرنے کا حکم ہرگز نہیں دیتا۔ اور تیسری بات یہ کہ بھلا تم اللہ تعالیٰ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ بزرگان محترم، یہ جو مشرکین تھے، ان مشرکین نے جب بے حیائی کے کام کیے، ظاہر بات ہے کہ بے حیائی یہ فطرت کے بھی خلاف ہے، مذہبی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ اسلام نے بے حیائی سے اپنے ماننے والوں کو روکا، الحیا کی تعلیم دی، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک شعبہ ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اور فرمایا گیا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ یعنی حیا ایک ایسی چیز ہے کہ جب آدمی کے اندر وہ حیا، وہ شرم، اس کی وہ صفت آدمی کے اندر ہوتی ہیں تو بہت سے بے حیائی کے بیہودہ ایسے کام جو بے حیائی پر مبنی ہیں اس سے وہ روکتی ہے۔ لیکن اگر آدمی کے اندر حیا ہی نہیں ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ وہ ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مکے کے مشرکین کو جب یہ کہا گیا کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب وہ کوئی برا کام کرتے تھے، فحش کام کرتے تھے، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو اپنے لیے حجت اور دلیل کے طور پر یہ بات کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادوں کو ہم نے اسی طرح کرتے ہوئے پایا، واللہ امرنا بہا، اور پھر سونے پہ سہاگا، ظلم بلائے ظلم، یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس طرح کا کام کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی بے حیائی کا کام کرنے کا حکم دیا، بے حودگی کا کام کرنے کا حکم دیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، پیغمبر قل، آپ ان سے ببانگے دہل کہہ دیجئے کہ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فحش کا، بیہودہ کام کرنے کا حکم نہیں دیتا، بے حیائی کے کام کرنے کا حکم کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتا۔ پھر ان سے سوال کیا جا رہا ہے، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایسی باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں کچھ علم ہے ہی نہیں، تم کو معلوم ہی نہیں ہے، اور بے علم کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی علم کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہو۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ کہ حیا کرو،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو حیا کا حکم دیا، اب انسان اپنی طرف سے بے حیائی کا کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔